اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل اول، عربی زبان میں استعمال ہونے والے لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ سب سے پہلے تو فصل کے معنی سمجھ لیں کہ فصل کے معنی ہے جدا کرنا، اور اصطلاح میں فصل اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ پہلا مضمون ختم ہوا اور دوسرا مضمون یہاں سے شروع ہو گیا، تو اس موقع پر فصل کو استعمال کرتے ہیں۔ تو عربی زبان میں استعمال ہونے والے لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ جو بھی بات انسان کی زبان سے اس کے منہ سے نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ یلفظ معنی پھینکنا، جیسے کہہ دیتے ہیں کہ اکلت التمرہ ولفظت النوا، میں نے کھجور کھائی اور گٹھلی پھینک دی، تو یہ پھینکنے کا معنی ہے۔ تو لفظ کا معنی بھی ہوگا کہ جس کو ہم اپنی زبان سے باہر پھینکتے ہیں، منہ سے باہر پھینکتے ہیں۔ اب جو جتنے بھی آدمی الفاظ استعمال کرتا ہے، الفاظ بولتا ہے، تو اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر۔ کچھ الفاظ تو ایسے ہوتے ہیں جو با معنی ہوتے ہیں، اور کچھ الفاظ بے معنی ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کہہ لیں پانی وانی، قلم ولم، روٹی ووٹی۔ اب اس میں پہلا لفظ وہ با معنی ہے اور دوسرا لفظ بے معنی ہے۔ تو جو بے معنی ہے، با معنی کو کہہ دیں گے مستعمل اور بے معنی کو کہہ دیں گے مہمل۔ تو یہاں تو مستعمل الفاظ کی ہی بحث ہوگی، اور یہ جو مفرد اور مرکب دو قسمیں ہیں یہ مستعمل کی ہی ہیں، مہمل کی بحث نہیں ہے اور اس کی یہ قسمیں نہیں ہیں۔ تو بہرحال مفرد کسے کہتے ہیں؟ اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی پر دلالت کرے اور اس کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ تو کلمہ اور مفرد ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، جیسے کتاب، قلم۔ اب اس میں ہر ایک کو مفرد بھی کہہ سکتے ہیں اور کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور کلمہ کی آگے تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ سب سے پہلے اسم ہے۔ اسم ایسے کلمے کو کہتے ہیں جو اپنے معنی پر مستقل طور پر دلالت کرے، مطلب خود بخود یہ لفظ اپنے معنی پر دلالت کر دے، اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ یعنی ماضی، حال یا مستقبل یہ نہ پایا جائے۔ جیسے رجل، اس کا معنی مرد، کراست کاپی، قلم قلم۔ تو ان کے اندر دیکھیں آپ کہ لفظ خود اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا۔ اور دوسرے نمبر پر ہے فعل۔ فعل ایسے کلمے کو کہتے ہیں جو اپنے معنی پر مستقل دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے۔ جیسے نصرہ، تو اس کا معنی ہے اس نے گزشتہ زمانے میں مدد کی۔ قرأ، اس نے گزشتہ زمانہ میں پڑھا۔ یکتب، وہ موجودہ زمانہ میں لکھ رہا ہے یا آئندہ زمانہ میں لکھے گا۔ تو یہ دیکھیں آپ، ماضی ہے یا مستقبل ہے، مضارع ہے، حال ہے، تو دیکھیں اس میں زمانے سارے پائے جا رہے ہیں۔ تو میں نے ذرا زمانوں کی وضاحت کر کے ترجمہ کر دیا ہے۔ عام طور پر تو اتنی وضاحت سے ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ تو فعل کے اندر دیکھیں اپنے معنی پر دلالت بھی مستقل ہے اور زمانہ بھی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر حرف ہے۔ حرف ایسے کلمہ کو کہتے ہیں جو اپنے معنی پر مستقل دلالت نہ کرے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے۔ جیسے من، اس کا معنی سے، الا کا معنی تک۔ تو جب تک حرف کے ساتھ کوئی اسم یا کوئی فعل نہ ملائے جائیں اس وقت تک اس کا معنی واضح نہیں ہوگا۔ جیسے سرت من البیت الی المدرسہ، اس مثال کے اندر من اور الا کے جو معنی ہیں وہ بیت اور مدرسہ کے ساتھ جڑ کر وہ سمجھ میں آ رہے ہیں۔ یہ مفرد تھا۔ اس کے بعد ہے مرکب۔ مرکب وہ لفظ ہے جو دو کلموں یا زیادہ سے مل کر بنا ہو، جیسے کتاب اللہ، یہ بھی مرکب ہے، دو کلمے ہیں۔ اور اللہ موجود، یہ بھی مرکب ہے کیونکہ اس میں بھی دو کلمے ہیں۔
پھر آگے مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید وہ مرکب ہے کہ جب بات کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو اس سے کسی چیز کی خبر یا طلب معلوم ہو۔ جیسے آپ کہتے ہیں زید عالم، زید عالم ہے، اس میں زید کے عالم ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، اور اقرا تو پڑھ، اس میں مخاطب سے پڑھنے کو طلب کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی ایک میں خبر اور ایک میں طلب ہے۔ اور اسی کا دوسرا نام جملہ بھی ہے، کلام بھی اسی کو کہتے ہیں، مرکب مفید بھی اسی کو کہتے ہیں۔ اور پھر آگے جملہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، یعنی مرکب مفید کی آگے دو قسمیں ہو جاتی ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔